लता मेरे मुझे तहा शहसवार लापता पेशवाए अम्बिया और बतुल मुस्का कलिमतुल हुस्ना नूरुल्लाह ऐनुल्लाह वजुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह बाबुल्लाह यदुल्लाह अल गौलिब वक़द जानब अली इब्न अबी तालिब جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے بے شک وہ رب نیاز ہے عزت والا ہے حکیم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے بلکہ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں خالق ازل صاحب کن مالک ہستی خالق ازل صاحب کن مالک ہستی کیوں کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہی ہوں رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں قالو تیری کامت کہ میرا کبھی کہاں ہے محمود ہے فتنہ کہ تیری حمد محمد اعلیٰ ہے فتنہ کہ علی سے بھی بلند ہے اتنا حسن ہے کہ حسین کا رب ہے فاتح ہے تو پھر فاطمہ زہرا کی خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اطاعت کرو میرے نبی کی اور اطاعت کرو صاحبان امر کی جس نے حالت میں زکات دی ذالک تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی کے علاوہ کسی اور نے بھی حالت میں زکات ادا نہیں کی ابھی تو اہل بیت کے دروازے پر آنے والا فقیر سمجھ نہیں آ رہا وہ کون سا فقیر تھا جو مولا علی سے روٹی لے کر کہتا وہ کون سا فقیر تھا جس نے امیر المومنین سے آ کر حالت رکوع میں انگوٹھی لی جبکہ علی خود کہتے ہیں میری نماز توحید کی نماز ہے جب اللہ علی گفتگو کر رہے تھے تو درمیان میں فقیر کی آواز کیسے سنائی دی دستانی گرامی اب مولا علی کو فقیر کی آواز سنائی دی ہے رکوع تھا واجب اب مولا علی نے دونوں ہاتھ پیچھے کرے انگوٹھی اتاری اور دے دی قرآن نے صرف اللہ نے مولا علی کو شاباشی نہیں دی بلکہ کہا اے فقیر پہ عنایت کرنے والے میں تجھے انگوٹھی کے بدلے ولایت دیتا اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو انگوٹھی کے بدلے ولایت دیتا ہے اور پروردگار خود کہتا ہے علی نے انگوٹھی نہ صدقے میں دی ہے نہ خیرات میں بلکہ علی نے انگوٹھی دی ہے زکات میں دستانی گرامی اللہ کیا کہتے ہیں بلکہ علی نے یہ انگوٹھی دی ہے زکات میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ ولی رسول ولی اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہم صدقہ خیرات اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں لیکن زکات میں اپنی مرضی نہیں دے سکتے میرا جی چاہے میں فقیر کو 5 روپے دوں میرا جی چاہے میں 5 لاکھ دوں یہ صدقہ خیرات ہے لیکن زکات میں نصاب شریعت اگر زکات 500 بنی ہم 499 بھی نہیں دے سکتے 501 بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس میں گنا نہیں جائے گا اب ہم نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا اے علی کے خاموش ذاکر اس انگوٹھی کی قیمت بتا دے تاکہ ہم علی کی جائیداد کی مالیت نکالے بس ساری گرامیہ قرآن کہتا ہے کہ جو انگوٹھی تھی سلمان بن داؤد کی ہوا کرتی تھی سلمان بن داؤد اس انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے حکومت شروع ہوتی جنات ان کتابیں ہوتے تھے ہوائی کتابیں چرند پرند کی گفتگو سن لیا کرتے تھے ایک چوٹی کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے اور جیسی ہی انگوٹھی اتارتے تھے نہ جنات کی کتابیں ہوتی تھی نہ ہوائیں کتابیں اب انگوٹھی آئی ہے علی کے ہاتھ میں جس کی کل حکومت ایک انگوٹھی میں اس کی کل جائیداد ہے اور اللہ نے اس سلسلے کو روکا نہیں بلکہ جنگ احد میں جنگ احد کا میدان تھا نا رسول نے سب کو جگہ بتاتی کہ کون کہاں کھڑا ہو اور مولا کائنات کو کہا کہ علی آپ میرے سامنے کھڑے ذالک گرامی ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی ہے ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی 50,000 تیر انداز والے جو جن کو رسول خدا نے کھڑا کیا تھا وہ بھاگنے لگے انہوں
وہیں بھاگو جہاں پہ رسول نے کھڑا کرا ہے وہیں رہو، لیکن ادھر سے سبھی نہیں. اب مسلمان آپس میں ٹکرائے اور گر گئے. جب کسی نے مولا علی سے پوچھا نا یا علی، جب سب بھاگ رہے تھے اس وقت آپ کیوں نہیں بھاگے؟ مولا علی نے کہا تھا کسی مردود نے نعرہ لگایا تھا کہ محمد مارے گئے. جب میں نے سوچا محمد مارے گئے تو جینے کا کیا فائدہ. جب محمد مارے گئے پاکستانی کرامی ایک مرتبہ کچھ شہید ہو گئے، کچھ بھاگ گئے. اب رسول احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، مولا علی احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، رسول کا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور 3 مرتبہ کہتے ہیں حاضر محمد یا رسول اللہ، حاضر محمد یا رسول اللہ. اب اس کا بدلہ رسول اللہ نے غدیر قوم نے دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. پاکستانی کرامی ایک مرتبہ پہاڑ کا بیچ کھلا ہے، رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں. میرے مولا کائنات پوری جنگ میں بس اکیلے تھے. مولا علی کی تلوار لوہے کی تھی، تلوار میں اتنا دم نہیں تھا جتنا میرے مولا کے ہاتھ میں تھا. ایک مرتبہ مولا ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑ رہے تھے. ایک مرتبہ جب وہ تلوار ٹوٹی نا، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول نے کھجور کی
کرسی چھوڑی، علی اکبر و قاسم اور محمد سب آگے بڑھے. میں نے کسی سے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ کہا علی مرتضیٰ کی بڑی شہزادی زینب تشریف لا رہی ہیں، جن کو سوار کرنے کے لیے بنی ہاشم جمع تھا. بس اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، یہ مدینہ تھا اور شام، میری بیویاں بے ردا تھی، شرابیوں کا مجمع تھا. بس اللہ تعالیٰ آج آپ کو بیوی سکینہ مولا حسین کو ان کی بیٹی کا پرسہ دینا ہے. بس اللہ تعالیٰ مجھ سے عاشق ہے، میرے مولا نے سننا ہے کوئی میری مدد کرنے والا. اگر اللہ تعالیٰ سب شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس میرا مولا آخری رخصت دیتا ہے، خیمہ زینبیہ میں آتے ہیں، آخری رخصت دے کے باہر نکلتے ہیں. اللہ جب باہر نکلتے ہیں نا، پہلے دائیں طرف دیکھتے ہیں اور پھر بائیں طرف دیکھتے ہیں. جس کو رونا نہیں آئے ذرا تصور کرنا، اللہ تعالیٰ پہلے دائیں طرف دیکھتے ہیں اور پھر بائیں طرف دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اے قاسم و اکبر، اے عباس علمدار، میں نے آپ سب کو گھوڑے پر سوار کرایا، اب مجھے کون گھوڑے پر سوار کرائے گا؟ بس اللہ تعالیٰ میرے مولا ذوالجلال پہ بیٹھتے ہیں، ذوالجلال چلتا نہیں. میرے مولا کہتے ہیں ذوالجلال مجھے پتا ہے تھک گیا ہوگا، اے ذوالجلال بس یہ آخری سواری ہے. اللہ تعالیٰ مولا کہتے ہیں ذوالجلال میرا 18 سال کا یہ اکبر بھی مارا گیا، میرا 6 ماہ کا یہ اصغر بھی مارا گیا. اللہ تعالیٰ ذوالجلال اپنی زبان میں کہتا ہے آقا حسین آپ کی 4 سالہ بیٹی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اور کہتی ہے ذوالجلال میرے بابا کو لے کے نہ جا، جو بھی ابھی تک گیا ہے واپس نہ آیا. بس اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا میرے مولا ذوالجلال سے اترتے ہیں، بیوی کو اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ، اے سکینہ جہاں بھی جگہ ملے وہاں سو جانا، اے سکینہ آج کے بعد تم یتیم ہو جاؤ گی. اللہ تعالیٰ 4 سالہ بچے کو یتیم آئی نے کیا پتا، پوچھتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا حسین کہتے ہیں بیٹی یتیم اسے کہتے ہیں جب کسی گھر میں کسی بچی کا باپ مر جاتا ہے نا تو وہ بچی یتیم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے مولا بیوی سب سے آخری رخصت دے کے میدان میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ حسین ابن علی بھاگی ہوئی فوجوں کے انتظار میں تھے. اتنے میں صدا بلند ہوئی رضعت قضائی تسلیماً بعمری انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے ہوئی فوجیں واپس آئی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، کہیں سے نیزے آئے. اللہ تعالیٰ تعلیم کہتے ہیں میرا مولا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، میرا مولا تیروں پر مولک تھا. بس اللہ تعالیٰ کا وقت وہ بھی آیا کہ جب شام کے زندان میں 4 سالہ بچی کو قید کر لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بی بی سکینہ مولا حسین کو بہت یاد کرتی تھی، کبھی زمین پہ نام لکھتی تھی مٹاتی تھی. اللہ تعالیٰ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب 4 سالہ بچی کو بابا کا سر ملا. اللہ تعالیٰ جیسے ہی سر آیا نا، یزید نے کہا تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے نا؟ میری بیوی نے کہا ہاں بہت پیار کرتے تھے. کہا آج تمہارا امتحان لیتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ میری بیوی نے اپنے آقا کا دامن پھیلایا اور کہا سر حسین سکینہ کی آغوش میں آ جا. اللہ تعالیٰ سر حسین پرواز ہوا ہے، میری بیوی کی آغوش میں آیا ہے اور میری بیوی نے مسائل پڑھنا شروع کیے. کہا بابا ہمارے سے مجھے تماچے مارے گئے، بابا ہمارے سے میری بالیاں چھینی گئی، بابا ہمارے سے میرے دامن میں آگ لگا دی گئی، بابا ہمارے سے بھیا علی اصغر نے جھولا چلا دیا. اللہ نے مرتبہ میری بیوی کہتی ہے بیوی رکار کہتی ہے سجاد میرا جاتے ہو. سکینہ خاموش کیوں گئی؟ مولا سجاد آتے ہیں اور چلا کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اما سکینہ آج ہم سے رخصت ہو گئی. شام کے زندان میں جب شبیر کا سر آیا، شام کے زندان میں جب شبیر کا سر آیا دل توڑا سکینہ نے سجاد.